دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے تو زلزلے کے عنوان پر، لیکن ہم نے جو میری جو موٹی عقل میں جو اس کا موضوع آیا ہے وہ عارضی خوف ہے، کہ ایک عارضی خوف کی کیفیت گویا کہ ایک بار پھر ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم زلزلے کو ہی آج اپنے سلسلے میں لے کر چلیں گے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھوں گا۔ ہر وہ عمل جس سے سلسلہ دیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی بھی نیت کر لیجیے، اسے بالخصوص موبائل فون وغیرہ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، یہ بھی نیت کرتا ہوں۔ اور الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آئیے آج جو زلزلہ آیا ہے اس کی ہم ہیڈ لائن دیکھتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان، کشمیر اور ہند میں زلزلہ، 140 سے زائد افراد جاں بحق، 500 سے زائد زخمی، تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی حسان صاحب نے جو دارالفتہ اہل سنت میں اپنے مدنی پھول عطا فرمائے تھے زلزلے کے حوالے سے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب اس حوالے سے ارشاد فرمائے، جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہمارے ملک میں بھی، تو کیا آپ پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ان تمام جو متاثرین ہیں، عاشقان رسول، جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو زخمی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اصل میں یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو رد عمل جو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے سبق جو ہوتا ہے نا، وہ رد عمل بھی ہمارا بڑا غلط ہوتا ہے، اور اس سے جو سبق کا حصول ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ رد عمل کے طور پہ کیا کہیں گے کہ ہم اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا مختلف چینلز یا مختلف جو سوشل میڈیا پہ سلسلہ چل پڑتا ہے اور بس ایک نیوز پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ایک سنسنی پھیلا دیں گے، آگے سے آگے بڑھنا، نئی سے نئی بات بتانے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرنا چاہیے کہ جب ایسے معاملات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آتے تو آپ علیہ السلام کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ تیز ہوا چلتی نا، حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، مالک جنت ہیں، اور آپ ہی جو ہے وہ قاسم جنت ہیں، آپ ہی جنت کو بانٹیں گے، لیکن تیز ہوا چلتی تو حضور علیہ السلام کی
چہرہ مبارکہ متغیر ہو جاتا تھا۔ اللہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی ایک باہر بے آتے، چینی، اور بے چینی کی کیفیت ہوتی، ادھر ادھر جاتے رہتے۔ تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی، پوچھا جاتا بعد میں کہ کیا وجہ ہے، تو فرماتے کہ قوم کے اوپر اس کا عذاب آیا، اللہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ تیز ہوا بھی چلتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتے، جس سے آپ خود محفوظ ہیں، بے شک بے شک، لیکن آپ اپنی امت کے لیے یہ تعلیم دینے کے لیے عمل فرماتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ایسی نشانیاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، صحیح، ہم نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اپنی معلومات بتانا ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ زلزلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ صحیح، زلزلے آنے کے اسباب مختلف ہیں، جو حقیقی سبب ہے وہ بندوں کا گناہ ہے، یعنی حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور جو اس کا سبب بنتا ہے بندے کے گناہ بنتے ہیں۔ صحیح، پھر زمین کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی جو چیز ہے یہاں پر سبب جو بنتا ہے وہ بندے کا گناہ بنتا ہے۔ صحیح، گناہ کرتا ہے بندہ تو اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ اب یہ زلزلے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں، کہ قیامت کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر فرمایا، صحیح، کہ قرب قیامت جب ہوگی، جب قیامت آئے گی تو اس وقت زلزلہ برپا ہوگا، اللہ، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالے کی طرح۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی وہ جو قیامت جب آئے گی تو پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یعنی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل چٹیل میدان کر کے رکھ دے گا، وہاں پر پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، آسمان ٹوٹا ہوا ہوگا، جگہ جگہ اس کے اندر رکھنے پڑے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل اندھیرے میں جا چکا ہوگا، ستارے جو ہے وہ ان کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، تاریک ہو چکے ہوں گے۔ یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی، زلزلے کا تذکرہ کیا گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، بہت زیادہ ہلا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زلزلے کا تذکرہ کیا کہ جس میں قیامت کو یاد دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے ہمیں جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب سورج کو گہن لگتا تھا، چاند کو گہن لگتا تھا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس وقت نماز ادا کرنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ جو لوگ مر گئے، جن کا انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا ہوا ہے۔ اگر یہی زلزلہ ہمارے اوپر آ جائے تو وہ بھی اسی طرح خوش باش بیٹھے ہوئے ہوں گے، کون پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا، کون نیکی میں ہوگا، کون گناہ کے اندر ہوگا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا، موقع نہیں ملا، جھٹکا آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم سے کون سا پوچھ کے آئے گا زلزلہ کہ میں آ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے زلزلے نے آنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار ہمارے اوپر ہی گرے، ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، تو اس لیے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک تو اپنی عاقبت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہے، اور ہمارا ایک سلسلہ ہے پورا اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر جا کر اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں۔ تو اعلان جب ہو دعوت اسلامی کی طرف سے تو ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کا جو اسباب وغیرہ ہے وہ وہاں تک پہنچائے جا سکے، تو مسلمانوں کی مدد کا ذہن بنائیں۔ احادیث طیبہ کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان کی خصوصی مدد کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زلزلے کے حوالے سے کچھ عبرت والی باتیں آپ نے ابھی سنی، اور واقعی مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت ایک دنیا بھر میں سنسنی پھیلی ہوئی ہوگی، ایک گمان میں عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح موبائل پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، موبائل پر جس طرح کے فوٹو بھیجی جا رہی ہوتی ہیں، جس طرح کی کچھ نہ کچھ موویز موبائل فون پہ بھیجی جا رہی ہوتی ہیں،
تو ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پر بھی میڈیا پر بھی اس وقت دنیا بھر میں ایک سنسنی پھیلی ہوتی ہو اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن خود اپنی ذات کے لیے، کیونکہ جو اس وقت زلزلے سے متاثر ہو چکے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی اس وقت ان کے پاس کوئی ٹی وی ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا کہ جس سے یہ دیکھ سکے. یہ تو بس جو بچ گئے وہ یا تو زخمی ہوں گے بیچارے، یا جن کے جو لوگ انتقال کر گئے ہوں گے وہ انہی کے پیچھے ہوں گے، جن کے مکان گر گئے ہوں گے، ٹوٹ پھوٹ گئے ہوں گے، دراڑیں پڑ گئی ہوں گی. بعض تو یہ ہوں گے کہ ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن بس ایک عمارت کے اندر ایسی دراڑ پڑ گئی ہوگی، ایسا گیپ آ گیا ہوگا کہ اب ان کا ذہن بن گیا ہوگا اور ان کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ عمارت خالی کر دیں. اب یہ عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے، یہ چھت کبھی بھی گر سکتی ہے، یہ دیوار اب کبھی بھی گر سکتی ہے، یہ بلڈنگ اپنی بنیادوں سے ہل گئی ہے، یہ کبھی بھی زمین پر آ سکتی ہے. اب وہ جو لوگ ہوں گے ان کی حالتیں اور عجیب و غریب ہوں گی کہ ان کو اب اپنا سامان اٹھانا، نئے مکان کی ترکیب بنانا، اب عمارت کب گرتی کہ کب گرتی، یہ خوف دل میں ایک لگا ہوا ہوگا. تو یہ جو طبقہ ہوگا نا جس کا میں ابھی جائزہ لے رہا ہوں، غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ طبقہ اس وقت شاید ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، یہ شاید اس کا مطلب کوئی میڈیا سے اس کا کوئی شاید اتنا رابطہ نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے ان کے پاس میڈیا والے جاتے ہوں گے، جی آپ کے ساتھ کیا ہوا، جی یوں ہو گیا یوں ہو گیا، او یوں گر گیا یہ گر گیا. ان کے ہو سکتا ہے کہ کوئی جذبات میڈیا لے کر ہم تک پہنچا رہا ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل والے شاید کہیں پہنچے ہوئے ہوں، ان کے پاس بھی کوئی ایسے تاثرات آئے ہوئے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت بیٹھا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ اس وقت مطلب کہ ہم اس وقت بچے گئے، ٹھیک ہے، جو بچ گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کہا ہے کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے، گویا کہ ایک موقع ملا ہے. اور جو چلے گئے ان کے لیے ایک افسردگی، ایک افسوس، ایک دکھ کہ جو مسلمان اس میں مطلب کہ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیا تبدیلی ہمارے اندر کیا آیا؟ ایک عارضی قسم کا خوف، جس کو عورتوں والا خوف کہتے ہیں. عورتوں والا خوف، ہو ایک دوسرے کو فون پہ پتہ چلا زلزلہ آیا ہے، پتہ چلا زلزلہ آیا ہے، پتہ چلا زلزلہ آیا ہے. یہ زلزلے کی بات کرتے کرتے، کیونکہ تقریباً 2:15 بجے کے آس پاس کا وقت تھا یہ پاکستان میں جو زلزلہ محسوس کیا گیا، اور ہند کا جو ایک وقت بتایا جاتا ہے شاید 2:45 بجے کے آس پاس کا وہاں کا کوئی وقت بتایا جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا فرق ہے. افغانستان کے بھی بعض حصوں میں پتہ چلا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پاکستان، افغانستان، کشمیر اور ہند میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور بڑا مطلب زبردست قسم کا زلزلہ آیا. 7.7 ریکارڈ یہ زلزلہ تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت 8 بھی بتائی گئی ہے. اور بعضوں کو تو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو وہ زلزلے کی یادیں تازہ ہوئی ہیں. یہ آیا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ زلزلے کے خوف اور وہ ڈر وغیرہ جو دل میں تھے، تو وہ بھی ایک چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اب یہ کہ ہم نے جو اس کی جو معلومات فراہم کی، آپ نے واٹس اپ کیا، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے ہوں گے، تصاویر شیئر کی ہوں گی، لیکن ظہر سے عصر آ گئی کہ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہوئی یا نماز پڑھ لی تھی، عصر تا مغرب ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی یا پڑھ لی تھی، مغرب تا عشاء تو مغرب کی نماز قضا ہوئی یا پڑھ لی تھی. یعنی یہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم بچ گئے، ہم جو اس وقت بچے ہوئے ہیں، اور اطلاعات جو جس طرح کی ملتی ہیں، جس طرح کی اس وقت تحقیق چل رہی ہے، جو سائنس پر لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، سائنس کی باتیں تو جناب وہ آگے کیا ہونے والا، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ مطلب لوگ اس پر کان دھرتے ہیں. تو یہ کان دھرنے والوں کو چاہیے کہ آگے کی وہ باتوں کو بھی غور کرے جن کے بارے میں تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ اب زبردست زلزلے آنے والے ہیں، زبردست زلزلے آنے والے ہیں. اور زلزلے آنے والے ہیں یہ تو آپ کو اطلاع ملی ہوگی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں زلزلوں کی جو پرسنٹیج رہی ہے، جو میرے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ عالمی سطح پر ہر برس، یعنی دنیا بھر میں ہر برس کم و بیش 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں. کتنے؟ 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں. اس میں چھوٹے بڑے ہلکی پھلکی نوعیت کے سارے زلزلے اس میں شامل ہوتے ہیں. گویا کہ یوں سمجھیے کہ کم و
کم و بیش، ٹھیک ہے، پر یہ ایک تحقیق عرض کر، کم و بیش فی گھنٹہ دنیا بھر میں 111 کے آس پاس یا 112 کے آس پاس زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کی ٹوٹل کیلکولیشن لیں نا تو ایک مہینے میں تقریباً 80,000 کے آس پاس پرسنٹیج بنتی ہے زلزلوں کے جھٹکے کی. تو فی گھنٹہ دنیا بھر میں یہ زلزلوں کی اوسطاً ایوریج ہے. اور 1956 میں سب سے بدترین زلزلہ 1956 میں چین میں آیا، اور اس میں میرے پاس جو رپورٹ لکھی ہے اس کے مطابق تقریباً 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے زلزلے میں. میرے پاس جو رپورٹ لکھی ہوئی ہے اس میں 893 اس وقت 2015 چل رہا ہے، 2015 میں آپ کو بات کر رہا ہوں 893 کی. یہ کتنے صدیوں پرانی بات ہو گئی. اس میں بھی زلزلہ آیا تھا، اس وقت وہ یہ برصغیر پاک و ہند کہلاتا تھا. اس کے بعد مسلسل زلزلے کے جھٹکے 1662 1819. اس کے بعد اگر آپ نیچے آتے ہیں تو 1827، پھر 1852 1865 1883 1879 1892 1909 1929 میں زلزلے کے یہ مطلب جھٹکے محسوس کیے گئے. پھر 1931 میں ایک اور، اس کے ساتھ ساتھ 1935 1939 1945 1947 1981 1983 1985 1991، اسی طرح 1997، اسی طرح 2001 میں بھی زلزلے کے زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے زلزلوں کی، اور یہ حتیٰ کہ اب تک یہ زلزلے آئے رہے ہیں. ان زلزلوں سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ میں نے کہا نا یہ عارضی خوف ہم نے آج کا ہمارا عنوان رکھا. ابھی اس وقت عارضی خوف. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے سے 10 نیکیاں مزید ملتی ہیں، عادت بنانے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 30 نیکیاں ملیں گی. جی کال چلائیں. مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے خوف و راس رہتا ہے، پھر بعد میں جو ہے واپس اپنے جو روز کی معمول زندگی ہوتی ہے گناہوں بھری اسی میں جو ہے آ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال سے کچھ آپ بتائیے. ماحول کی کمی ہے. ہوتا عموماً ایسا ہی ہے کہ جب کوئی عمارت ہل رہی ہوتی ہے یا اسٹور میں کوئی ہلچل مچ جاتی ہے، یہ سارا جو بھی ہوگا تھا، زمین ہلے گی تو خوف، ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ تو پیدا ہوگی، تو لوگ بھاگتے ہیں، بھاگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک اطلاع ملتی ہے کہ یہ دوڑ کر جو بھاگے کھڑے ہو گئے تو گویا کہ یہ استغفار بھی کرتے ہیں. مگر یہ بھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اگر باہر جا کر اب اس طرح کو ہو شیٹ اس طرح کے مطلب کہ ایک ہوگا، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جب وہ کیفیت دیکھتے ہوں گے یا ان کو جب یہ واسطہ پڑتا ہوگا تو ایک عارضی خوف استغفار کی طرف آتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب استغفر اللہ بھی صحیح پڑھنے آتا ہے نہیں پڑھتا، یہ میں اس پر بحث نہیں کرتا. یہ غین کی جگہ غاف پڑھتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھ لیتے ہوں گے. حالانکہ غین استغفر اللہ ہے، غاف نہیں ہے. استغفر اللہ یہ نہیں ہے، غین ہے. غین کا ایک اپنا ایک پروننسیشن، اس کی ادائیگی ہے جو شاید ایک تعداد یہ نہیں لے پاتی ہوگی. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کلمات کے ساتھ استغفار کرنا بھی نہیں آتا جو کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی ہماری، ہمیں بہت کچھ آتا ہے لیکن جو آنا چاہیے نا وہ نہیں آتا. تو یہ مطلب گھبرا کر لوگ باہر آ جاتے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوتی ہوں گی، پھر آہستہ 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 وہ کیفیت. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے
آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک افعال سنیں کہ اس طرح کوئی آندھی ہوتی یا کچھ طرح کی چیزیں آتی تو آپ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، جبکہ آپ کے لیے امن ہی امن ہے، آپ تو خود امن عطا فرمانے والے ہیں، لیکن اپنی امت کے لیے کہ یہ وہ چیزیں تھی جو جس کے ذریعے دوسری قوموں پر عذاب نازل کیا گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں، قیامت کے مناظر میں جو قرآن پاک کے اندر حدیثوں میں جاتے ہیں اس میں زلزلے شامل ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں ڈر رہے ہوتے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا اب اختتام کی طرف جا رہی ہے، دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور جو گیا وہ تو چلا ہی گیا، اس کے لیے تو دنیا کا کچھ رہا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو معاملہ ہی برزخ کا اور اب قیامت کا معاملہ ہو گیا۔ ہم دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے باہر نکلنے کی وہ نہیں کرتے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے، ہندوستان میں زلزلے کے جھٹکے، تو جناب آپ افغانستان کا لے لیجئے، اس طرح دنیا میں بہت سارا لے لیجئے زلزلے کے جھٹکے، بلکہ ایک جو میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں جو سب سے زیادہ زلزلے کے جھٹکے پتہ چلتے ہیں وہ کیلیفورنیا کی طرف، الاسکا، جاپان، جنوبی امریکہ، فلپائن اور اس طرح کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں زلزلے کے زیادہ جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اب سائنس اس کو کوئی بھی بیان کرتی ہے، آپ کو بھی اس وقت سائنس کے بہت سارے فلسفے مل رہے ہوں گے دنیا بھر سے کہ جناب یہ تے درتے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا کہ یہ سب کیا، لیکن قرآن پاک اور حدیث کو پڑھنے سے جو زلزلے پھر اس کے اسباب جو حدیث میں بیان کیے گئے وہ یہ کہ کوہ قاف جو پوری زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس کے ریشے ساری زمین کے اندر داخل ہیں۔ اس حدیث کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے، اور وہ مطلب کہ وہ اس کے ریشے ہیں اللہ تبارک و تعالی زمین کے جس حصے پر بھی زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، کوہ قاف کو حکم عطا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا ریشہ کہ ادھر کا ریشہ وہ کھینچتا ہے، کوہ قاف کہ اس ریشے کی کھینچنے کی شدت جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا کوہ قاف کا ریشہ کھینچنا، اس کے بعد وہ زمین کی تے در تے کا جو بھی اب اس کے بعد سائنٹیفک طور پر جو ڈسکشن کی جاتی ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن جو اصل جو چیز جو ہمیں حدیث سے پتہ چلی وہ کوہ قاف کو حکم ہونا اور اس کا ریشہ کھینچنا، اس کے بعد جو بھی تبدیلی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بحث کی طرف جاتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو سب سے بنیادی جو انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن و حدیث ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں نے یہ ایک وضاحت کر دی کہ قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ زلزلے کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کو کوئی بھی اپیل نہیں کر سکتا نا، وہ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو یہ مطلب کہ ذہن ہے کہ یہ سب درست ہی اور یہی ذہن ہونا چاہیے۔ تو اس میں اب کیا کہ یہ کیوں، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کا سبب گناہ ہے، زلزلے کا سبب یہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ مطلب قدرت دیکھیے کہ جس زمین پر ہم جی رہے ہیں یہ زمین کب ہلتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلے، یعنی آپ غور کیجئے، اس وقت میں بیٹھا ہوں، یہ زمین اندر سے کب ہلے گی، یہ کیسے پھٹے گی، اور پھر ہماری عمارتیں، ہمارا سب کچھ اسی زمین پر قائم ہے، ہمارے بڑے بڑے ٹاور، ایون کے پہاڑ اس زمین پر قائم ہیں۔ یہ زمین کا ہلنا، یہ پہاڑ کے تودے گرتے ہیں، یہ جو ابھی بھی زلزلہ آیا پتہ چلا پہاڑ کے پتھر گرے گئے، زمین ہلی، زمین ہلتی ہے، سڑکیں پھٹ جاتی ہیں، زمینوں کے اندر بلڈنگیں چلی جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، یہ زمین کا ہلنا، یعنی ہم ہماری بے بسی پر دیکھیے یا مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا مطلب دیکھیں، یہ زلزلے کی وجہ سے کیسا ہل رہی ہے، جی ہاں یہ ہل رہی ہے پوری، یہ پہاڑ، یہ کوئی برج نظر آ رہا ہے، تو یہ سب زلزلے سے تباہی آتی ہے۔ اور بھی مناظر ہوں تو دکھاتے رہیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں خدا کی قدرت کی ایک تو نشانی بھی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے اس کو
کہ وہ مطلب اس تباہی کو دیکھ کر اس پر کیا فرق پڑا کہ وہ کتنا مطلب کہ ڈرا، کتنا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا، اور وہ اب بھی زمین پر ہی ہے۔ میں بھی اس وقت زمین پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، اور آپ بھی کسی زمین پہ بیٹھ کر ہی یہ سارا سلسلہ دیکھ اور بیان سن رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب مطلب یہ زمین جب ہلتی ہے تو ہم کتنے ہلتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی کتنی آتی ہے، لاکھوں نہیں، اگر میں کہوں تو شاید کروڑوں لوگ اس زلزلے کی آفتوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ زلزلہ آیا اور کروڑوں لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلو، آج تک سائنس زلزلے سے بچنے کا کوئی علاج نہ نکال سکی۔ ایک اسکیل ضرور ہے جو یہ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ کتنی شدت کا زلزلہ آیا، لیکن یہ آتا کب ہے، یہ زمین ہلتی کب ہے، اور یہ تباہی آتی کب ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سکون اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین ایسی کتنی ویڈیوز کیمروں کے اندر بند ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ ہم ہی لوگوں نے کیمرے لگائے ہیں، یہ شارٹ سرکٹ کیمرے، یہ روڈوں پہ لگے ہیں، گھروں پہ لگے ہیں، عمارتوں میں لگے ہیں، ان کے اندر بہت ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں، انہی کے اندر ہمارے یہ زلزلوں کے جھٹکے محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زلزلے کے جھٹکے، جو زندہ لوگ ہیں انہوں نے اگر زلزلے کے جھٹکے نہیں دیکھے، زلزلوں کی تباہیاں نہیں دیکھی، تو وہ ان موویز کے ذریعے، ان کیمروں کے ذریعے جو محفوظ ہو گئے مناظر، اس کے ذریعے دیکھیں کہ کیسی تباہیاں آئی ہیں، اور اپنے لیے ہم اس میں عبرت کا سامان۔ اب دیکھیں بیچ میں درار پڑ گئی ہے یہ پوری بلڈنگ کے اندر، اب یہ درار ہے کیا ختم، یہ گاڑی کیا ختم، بندے ختم، کسی کا ہاتھ الگ، کسی کا پاؤں الگ، وہ خود زندگی بھر کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے عبرت لاتی ہیں کہ ہم نے ان واقعات سے کیا عبرت حاصل کی۔ خدارا اپنے آپ کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں اور نیکی اور پرہیزگاری کی طرف آئیں۔ ایسا نہیں کہ نیکوکار زلزلے کی زد میں نہیں آتے، لیکن انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ ہم نیکی پر، اچھی نیتوں پر اگر ہم انتقال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حضور اسی حال میں حاضر ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ گناہ کرتے کرتے اگر مر گئے یا بری نیتوں پر مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک خوف کہیں عارضی تو نہیں ہے۔ اب یہ جیسے انہوں نے کہا جو ہمارے کال آئی کہ یہ کیا بات ہے، تو اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں گناہوں کی کیلکولیشن جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی کیلکولیشن جو اس کی جو ہم نے تعداد بنائی ہوئی ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بڑی محدود بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ گناہ کیا، پتہ ہے تو بچنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میوزک، یہ حرام، بے پردہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ حرام۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے کتنے بچے بھائی جب سے یہ زلزلے کے جھٹکے آپ نے دیکھے، بلکہ کیا عجب کہ جس ٹی وی کے ذریعے آپ نے یہ زلزلوں کے مناظر یا زلزلوں کی انفارمیشن دیکھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹی وی پر بھی کوئی بے شرم یا بے پردہ عورت آ کر ہی آپ کو یہ سارے مناظر دکھا رہی ہو، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی میوزک وغیرہ بھی چل رہا ہو۔ اب کیا آپ کے ہمارے تصور میں تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے گناہ سے بچنے کا ذہن رکھنے والوں، اے عارضی خوف کے شکار اسلامی بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسی کوئی خبر، چاہے وہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہو، چاہے ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے آئی ہو، کیا یہ دیکھتے وقت کیا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں یار یہ بے پردہ عورت ہے، مجھے اس کو نہیں دیکھنا، یہ بے پردہ یہ اجنبی عورت کی آواز ہے، مجھے اس کی آواز نہیں سننی، یار اس کے اندر یہ جو موسیقی آ رہی ہے یار یہ میرے کو نہیں دیکھنا، نہیں یار یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کہیں زلزلے کی خبر، یہ زلزلے کی خبر گناہ کے ذریعے جو مجھے مل رہی ہے، یہی گناہ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی زلزلے کا شکار ہو جاؤں۔ کیا سچی بتائیے، کیا یہ تصور آیا آپ کے ذہن میں؟ اگر آیا ہے تو استغفار کیا اگر دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ یہ غور کیجئے، یہ غور کر لیجئے، کیا آپ نے یہ تہیہ کر لیا
کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی. خبریں تو اسی طرح کی ہیں, جو تحقیق بھی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. اب جو زلزلے آنے والے ہیں, جو تباہی آنے والی ہے, وہ بڑی عجیب و غریب تباہی آنے والی ہیں, جو تحقیق کہتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. محکمہ موسمیات کہہ دے بارش ہوگی تو بارش نہیں ہوگی, محکمہ موسمیات کہہ دے بہت زوردار بارش ہوگی تو پتہ چلا بارش ہی نہیں ہو, بارش ہی نہیں ہوئی. ایسا ہوا پچھلے دنوں باب المدینہ میں ہوا کہ جناب وہ اتنا یہی تھی کہ جناب اگلے 2-3 دنوں میں زبردست بارش ہوگی, نہیں ہوئی. کبھی وہ زبردست گرمی آئے گی, بعض اوقات نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کا مالک ہے, چاند کا مالک ہے, ہواؤں کا مالک ہے, اسی کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہ تو ہمارا تو ایمان ہے, ہمارا تو ایمان ہے. تو اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ناظرین, پیارے پیارے عاشقان رسول, خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس زمین کے اوپر ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں وہ زمین کتنی لرز رہی ہے. لاکھوں 10 لاکھ زلزلے کس کو کہتے ہیں؟ ماہانہ کم و بیش 80,000 کے آس پاس زلزلے, 80,000, 85,000, 75,000, 90,000, جو بھی اس کی ایوریج بنتی ہو. کتنے زلزلے, 100 یا اس سے اوپر کتنے زلزلے ایک گھنٹے میں دنیا بھر میں. اب کوئی جھٹکا ہمارا کام بھی پورا کر سکتا ہے. اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے کہ ہمارا یہ عارضی خوف, اگر یہ عارضی خوف ہے تو مستقل خوف میں ہو جائے. عارضی خوف کو عورتوں کا خوف کہا گیا ہے, جو وقتی طور پر آتا ہے, انسان اس کے بعد ایسے کیسے ہو جاتا, تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے, اس کے بعد پھر وہی غفلت اور ہنسی مذاق کے اندر لگ جاتا ہے. سنجیدگی نہیں آ رہی ہے ہمارے اندر, سنجیدگی نہیں آ رہی ہے. ہمیں مرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ہمیں آخرت کی سوچ پیدا کرنی ہے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. تو جو چلے گئے نا وہ چلے گئے, ان کے لیے دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا. ہمارے لیے ابھی دنیا کا معاملہ, ہمیں مہلت ہے. ورنہ یاد رکھیے, کتابوں میں یہ مضامین میں نے پڑھے ہیں کہ جب ایک گناہگار شخص قبر میں اترتا ہے نا, تو اس کا پڑوسی قبر والا اس کو کہتا ہے کہ شخص, کیا تجھے ہماری موت سے عبرت نہ ہوئی؟ تجھے تو ہمارے بعد مہلت ملی تھی کہ تو نیکی کرتا. یہ یاد رکھیے گا, ہمیں مہلت ہے کہ ہم نیکی کریں. جو چلے گئے ان کی مہلت ختم ہو گئی. جو نیکیوں پہ گئے نیکیوں پہ گئے, جو گناہوں پر گئے گناہوں پہ گئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. ہمدردی تو اپنی جگہ پر ہے, مگر فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو اے نظر والو, اے عقل والو, اے نظر والو, عبرت حاصل کرو. کال سنائیے. فاقیہ من بات کر رہا ہوں پنجاب سے, سرائے عالمگیر سے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے یہ پوری قوم کو, پورے پاکستان کی عوام کو. تو یہ ہے کہ پوری قوم کو اللہ پاک ہدایت دے, یہ کیوں نہیں توبہ کرتے, کیوں نہیں مسجدوں میں جا کے استغفار اللہ نفل ادا نہیں کرتے. سوال تھا کہ قوم پوری کو یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں توبہ کی طرف کیوں نہیں جاتے لوگ, نماز نہیں پڑھتے. مسجدیں اسی طرح ویران ہے, بس ایک اتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں, صرف ایک صف بھی نہیں نمازی. کیوں, بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت. اسی کے اوپر ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ بیان کر دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق صاحب, آپ کے جذبات صد کرو مرحبا, درست فرما رہے ہیں. ہماری مساجد آباد نہیں ہو پا رہی ہیں, یہ بدقسمتی ہے ہماری. نہ ہماری مساجد آباد ہو رہی ہیں, نہ گھر میں موجود قرآن کھل رہا ہے. ابھی محلے میں گلیوں میں یہی تبصرے چل رہے ہوں گے, لیکن مسجدیں خالی ہوں گی. عبرت یعنی یہ تو وقتی ہو گئے. چلے میں آپ کو 10-15 منٹ کے اندر ساری خبریں دکھا دوں گا, کیا کیا زلزلہ آیا, کہاں کا آیا, کیا کیا مطلب تباہی. مثال دے رہا ہوں, یہ سب ہو گیا. چلیں یہ سب ہو گیا, اب کیا ہوا, کیا زلزلہ, یہ جو بچ گئے ان کے لیے صرف اتنا ہی تھا کہ بس دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کیا کیا تباہی آئی. عبرت لینے کا کوئی ذہن نہیں ہے ہمارا. ایک اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا اطاری, شانگلہ ہل, پنجاب, پاکستان سے. جو زلزلہ پاکستان کے جو صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آیا, اس کے متعلق بھی تو یہ دیکھنے میں عارضی خوف واقعی ہی حاجی صاحب آج ملا ہے کہ جب یہ زلزلہ آیا تو لوگ ایک دم سے سڑکوں پر نکلے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نکلے, لیکن اس کے عین 1 گھنٹہ اور 50 منٹ بعد اذان عصر ہوئی اور نمازوں میں دیکھا جماعت میں وہی حال. خدا کا خوف ان لوگوں میں اسی وقت دیکھا گیا جب یہ زلزلہ آیا. اس کے بعد حاجی صاحب وہی نمازی 15-20 مسجد میں
اور وہی مسجدیں خالی، اور دل اتنا اس وقت رویا کہ یا اللہ یہ خوف صرف آج ہی تھا جب زمین ہل رہی تھی، صرف اسی وقت تھا اللہ کی یاد؟ بس اس کے پون گھنٹے بعد، 1 گھنٹے 50 منٹ بعد جب اذان ہوئی عصر کی تو مسجدیں پھر خالی۔ خدا کا خوف ان لوگوں میں واقعی عارضی طور پر تھا۔ تو حاجی صاحب اس سلسلے میں کوئی مدنی پھول دیں کہ یہ لوگ جب ایسی کچھ آفت دیکھتے ہیں تو مسجدوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھی وہی جذبات ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اشفاق صاحب کے جذبات تھے، میرے بھی حقیقت ہے کہ ایسے ہی کچھ جذبات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جذبات شاید ہر اس اسلامی بھائی کے ہوں جو نیکی کی طرف آنے کو، نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہے اور اس طرح کے عادات اور اختیار کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر اس کا دل کرتا ہوگا۔ اگر ہماری مساجد سے یہ جو مدنی پھول جو میں عرض کر رہا ہوں، جو اس طرح کیفیت ہیں، اگر ہمارے جتنے بھی ائمہ کرام امام مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، علاقے کے جو نمازی ہیں، اگر یہ مل جل کر علاقے کے اندر کوئی تحریک چلائیں، مل جل کر ہم تحریک چلائیں کہ یار چلو نماز کی طرف، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، اوہ تمہیں خوف نہیں آتا، وہ تمہیں یہ نہیں آتا، اوہ چلو نماز کے لیے، یہ نہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے کافر کی طرف جب بھیجا تبھی فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، تو ہمیں نرمی کے ساتھ اپنے اسلامی بھائیوں کو مساجد کا راستہ دکھانا ہے۔ ابھی زلزلے کے جھٹکے آئے، آپ کے ہو سکتا ہے بچوں کو بھی پتا ہوگا زلزلے کے جھٹکے آئے، تو بچوں کو بھی کہے بیٹا استغفار پڑھو، 100 دفعہ استغفار پڑھ لو، بیٹا 25 دفعہ استغفار پڑھ لو، بیٹا 10 دفعہ پڑھ لو، یا سلام یا سلام یا سلاموں کا بیٹا ورد کر لو، بیٹا دیکھو تھوڑا جیسا سمجھدار ہے، بیٹا ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لو، توبہ کی نماز پڑھ لو، صلاۃ التوبہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، کیا اس زلزلے کی جو خبر آپ تک پہنچی، آپ تک جو خبر پہنچی ہے اور آپ اس وقت زندہ ہیں، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کی ہے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ الحمدللہ میں نے ادا کی ہے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگا کہ میں مر نہ جاؤں گناہ کا بوجھ لے کر۔ کیا ہم نے ادا کی 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اپنے رب کے حضور سجدہ کیا خوف خدا کی وجہ سے کہ یا اللہ تیری کروڑوں رحمت ہے، تو نے ایک بار پھر مہلت دی ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ کہ آپ نے کان پکڑے اپنے رب کے حضور؟ مولا کان پکڑتے ہیں، مولا معافی مانگتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر رونا بھی، ہمارے جو بزرگوں نے یہ وقتی طور پر رونا بھی یہ عارضی خوف ہے۔ اصل خوف خدا جو ہمارے بزرگوں نے جو کتابوں سے جو اصل خوف خدا ثابت ہے، وہ ہے گناہ کا چھوڑنا، گناہ کا چھوڑ دینا۔ ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے۔ ہمارے موبائل فون سے، آپ بتائیے آج زلزلے کی سن کر آپ کے موبائل فون سے کتنے گناہ بھری ویڈیوز آپ نے ڈیلیٹ کی ہیں، کتنے گناہ بھرے کانٹیکٹس آپ نے ڈیلیٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی پیش تو کرے کہ یا اللہ میرے دل میں تیرا خوف آیا ہے، میں اب بچنا چاہ رہا ہوں، مولا کریم تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، میں یہ چیز نکال رہا ہوں، میں یہ چیز نکال رہا ہوں، میں یہ چیز نکال رہا ہوں، میں یہ چیز نکال رہا ہوں۔ میں نے آج اپنا یہ ریسیور بھی بلاک کر دیا ہے، اس ریسیور میں اب کوئی گناہ بھرا سلسلہ میرے ٹی وی پر نہیں آئے گا۔ کیا ہم نے ایسا کوئی قدم اٹھائے؟ مسجد میں بیٹھ کر کوئی ہم نے استغفار کیا، کوئی سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ زلزال ہی پڑھ لی ہو کہ زلزلے کا اس کے اندر بیان موجود ہے 30ویں پارے کے اندر، کوئی ایسی کوئی چیز کی ہم نے کہ صرف ایک انفارمیشن کی شیئرنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بس ایک دوسرے کے اوپر ویڈیو بنا کر دیکھتے کہ او کیا داڑھی رکھی ہے آپ نے، او کرنے والوں، آپ داڑھی مونڈ کر آج بیٹھے تھے، آج زلزلہ آ گیا، آج آپ کو مہلت مل گئی ہے، کیا یہی داڑھی منڈے ہوئے مریں گے؟ آپ سوچئے، یہی شیوڈ مریں گے؟ کیا داڑھی رکھ کر سنت کے مطابق ایک پوری مٹھی داڑھی رکھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا آپ کا مدنی ذہن بن نہیں رہا ہے؟ آپ سوچی تو صحیح۔ مہلت ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، مہلت مل گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، سچے دل سے استغفار کریں، سچے دل سے
اپنے رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، بالکل سچے دل سے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، یاد کریں، ہر غیبت کو یاد کریں، چغلی کو یاد کریں، تہمت کو یاد کریں، بہتان کو یاد کریں، ایک دوسرے کی دل آزاریاں، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ایک دوسرے کو طنز تانا تنقید کرنا، گھروں کے اندر اتنے گناہ. یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ جناب آپ بولے گا میں تو کوئی نہ وہ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. گھر کے اندر موجود کس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے، کس بہو نے اپنی ساس کو ستایا ہوا ہے، کس ساس نے اپنی بہو کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، کس داماد نے اپنے سسرال والوں کا جینا مشکل کیا ہے، کہاں رشوتوں کا لین دین چل رہا ہے، کون اس وقت سود کے گناہ میں اس وقت مبتلا ہے. سود خور ذرا سوچے کہ اب بھی توبہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا. وارننگ پر وارننگ، وارننگ پر وارننگ، وارننگ پر وارننگ آ رہی ہے. نہ جانے کون سا زمین کا ایسا جھٹکا سود خور تجھے ہلاک کر دے، کون سا زمین کا ایسا جھٹکا اے رشوت خور تجھے ہلاک کر دے، کون سا زمین کا ایسا جھٹکا اے لوگوں کے دل دکھانے والوں، اے لوگوں کا مال کھانے والوں، اے قتل و غارت گری کرنے والوں، اے قبضے کرنے والوں، اے بیواؤں کے، یتیموں کے، بہنوں کے، وراثتوں کے مال کھا جانے والوں. ذرا سوچو کون سا زمین کا ایسا جھٹکا ایسی چھت گرا دے کہ آپ کو سانس لینے کے موقع ہی نہیں ملے، تھا کر کے آپ گئے. کیسے؟ ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ قرآن مجید نے پچھلی قوموں کے اتنے عذاب بیان کیے ہیں، ہمارے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم عبرت لیں. آج تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ عذاب ہی ہو، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے. کیا پتہ عذاب ہی ہو، ڈرنا چاہیے. اور آج ابھی اسی وقت ایک دوسرے سے معافیا مانگ لیں یار، کوئی حرج نہیں ہے. کیا پتہ آفٹر شاکس آتے ہیں، زلزلے کا جھٹکے آتے ہیں، اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے، پھر زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بھگدڑ مچنا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ بلڈنگوں سے باہر نکل جاتے ہیں، جو بچ گئے وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر کچھ بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کیا پتہ آفٹر شاکس کا کوئی سلسلہ چلے، زمین پھر تھر تھر کانپے اور ہم جو دھرے کے دھرے رہ جائیں. مانگ لے رہے ایک دوسرے سے ابھی معافیاں، کر دے ایک دوسرے کو میسج کہ یار معاف کر دو. نیت کر لو ابھی کوئی رشوت نہیں لینی ہے، نیت کر لو ابھی کوئی سود نہیں کھانا، جس کو جو روپیہ لوٹانا ہے تلافیاں کرنی ہے کر دیں. نیت کر لے ابھی جن کا قرضہ دے دیں گے، خالی ان کو بیچاروں کو ستانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولاد ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، امی معاف کر دو، ابو معاف کر دو، میں آپ کا نافرمان بن کر مرنا نہیں چاہتا، معاف کر دیجئے. بیوی شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے کہ میں آپ کی نافرمان بن کر آپ کا دل دکھا کر مرنا نہیں چاہتی. شوہر بیوی کے آگے معافی مانگ لے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے کہ میں تجھ پر ظلم کرتا ہوا مرنا نہیں چاہتا. کر لو یار ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لو، کر لو معافی. مجھے بھی معاف کر دو، میں نے آج تک جتنوں کو ستایا، جتنوں کے حوالے سے میری دل آزاری اگر ہوئی ہے، میں سب سے معافی کا طالب ہوں. جن کی حق تلفیاں ہوئی ہیں میں سب سے معافی کا طالب ہوں. نہ جانے کون سا جھٹکا، کون سی بات، ضروری ہے زلزلہ ہی آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، موت تو کسی صورت میں بھی آ رہی ہے. اور ہزاروں لوگ روز مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ روز مر رہے ہیں. جنگ و جدل مچی ہوئی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے زمین پر، لیکن ہمارا گناہوں کا سلسلہ جو چھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو گناہوں کو یاد کرے، شراب، جوا، نماز قضا کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ جتنے بھی طرح کے جو ہمارے اندر تکبر میں مبتلا ہے، تو کوئی حسد میں مبتلا ہے، تو کوئی بدگمانی میں مبتلا ہے، تو کوئی قسم میں مبتلا ہے، کوئی ایک دوسرے کی لگائے بجائے میں مبتلا ہے، تو کوئی مطلب کہ اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو کوئی اقتدار پانے کے لیے ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی ان کے اندر گھس کر دنیاوی مفاد پانے کے لیے ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے. یہ جو بھی ہے نا، یہ سب کے سب سوچیں کہ نہ جانے کون سا جھٹکا ہماری زندگی کا چراغ گل کر دے اور ہمارے دل کی دھڑکن بند کر دے، اور نہ جانے ہماری لاش کس پہاڑ کے نیچے، کس پتھر کے نیچے کچلی ہوئی ملے. ڈرنا چاہیے، میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، ڈرنا چاہیے. زلزلہ آیا ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، زلزلہ آیا ہے، زمین ہلی ہے، میرے ملک کے اندر زمین ہلی ہے، اور کئی لوگ میرے ملک کے چلے گئے. ہند میں زلزلہ آیا، افغانستان میں زلزلہ آیا، اور دنیا کے کتنے ملکوں میں زلزلے آ رہے ہیں. ہمیں ڈرنا ہی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے.
اور ڈر یہ کہ اپنے رب سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے، اٹھا لو ہاتھ اٹھا دیجیے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، ہائے ہائے نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرمساری، بخش محبوب کا ستم ہے مولا، بخش محبوب کا ستم ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا، یا اللہ غفلت کی اتنی موٹی چادر تان کر لیٹے ہیں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی، زمین ہلتی ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہے، گرمی ستاتی ہے، خوف، ڈر، دہشت، نا اتفاقی، نفرتیں، نہ جانے کتنے اشارے، نشانیاں، وارننگز ہمیں مل رہی ہیں، مگر مولا کریم آئے ہم ہے کہ سدھر نہیں پا رہے۔ اللہ زلزلہ آیا، آگے کا پتہ نہیں، تیری مشیت کیا ہے؟ جو عاشقان رسول اس میں انتقال کر گئے، ان کی مغفرت کر اللہ، مغفرت کر، زخمیوں کو صحت دے، جن کے مال اسباب ضائع ہوئے انہیں ان سے بہتر عطا کر دے، اور مولا ہم جو بچ گئے تو نے بچایا، بچ گئے، تو نے بچایا، بچ گئے، مہلت ملی ہے مولا کریم، ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے گناہ بخش دے مولا کریم، ایسا کرم کرنا، ایسا کرم کرنا، ایسا کرم کرنا، نیکی، پرہیزگاری، تقوی، شکر گزاری، عبادت، ریاضت، تقوی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرمانا، یا اللہ کرم کر دے۔ کہیں کا اب نہیں چھوڑا، کہیں کا گناہوں
نار سے سب کو تو بچا جا آمین عذاب نار سے آمین سب کو تو بچا آمین یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب اللہ مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زلزلہ آیا، ہمیں ایک طرح کا عارضی خوف محسوس ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عارضی خوف، وہ بھی خوف خدا صحیح معنوں میں، یہ مستقل طور پر ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کر لی توبہ، کر لی سچی توبہ اور سچی توبہ، بس دعا کر دو اللہ میری اس زمین کو، بالخصوص ملک پاکستان کو بالخصوص سود سے پاک کر دے۔ دعا کر دو سود بالکل جڑ بنیاد سے کٹ جائے ہماری اس زمین سے، ہماری یہ اسلامی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہمارا ہے، اللہ اس کو بالکل سود سے پاک کر دے۔ ہر طرف سے سود یہاں سے نکل جائے، سود نکل جائے۔ یہ نہ چاہیے مولا جس سے تجھ سے اعلان جنگ ہو جائے۔ اللہ معاف کر دے یا اللہ، ہماری زمین کو رشوت سے پاک کر دے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بچا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو بچا، مولا کرم کر دے۔ باز آ جائیے اس سود خورو، خدا را باز آ جائیے، اللہ سے ڈریے، خدا را اللہ سے ڈریے۔ یہ سودی ادارے والوں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، چھوڑ دو یہ سود، توبہ کر لو اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس سے جنگ جو لے لی، اس سے لڑائی لے لی، اسے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ باز آ جاؤ، اگر دنیا میں بچ بھی گئے اور توبہ کیے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، تو یقین مانیے قیامت میں، قبر میں، حشر میں سخت عذاب کی وعیدیں ہیں، سخت عذاب کی وعیدیں ہیں۔ رشوت خورو، چھوڑ دو رشوت کا لین دین۔ ناجائز اور حرام کام کے ذریعے بلڈنگیں بنانے والوں اور اس طرح کے دیگر کام کرنے والوں چھوڑ دو۔ بے حیائیاں کرنے والی عورتوں خدا را مان جاؤ، میرے رب کی اس زمین کو اپنے گناہوں کی آلودگی سے اس قدر تو نہ بوجھ ڈال دو کہ یہ زمین اب ہلنا شروع ہو گئی ہے اور مسلسل ہلتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی وارننگ آتی ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو گناہ سے بچنا نصیب کر دے، سچی توبہ نصیب کر دے۔ مان جاؤ، پلیز مان جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم ماننے والے بن جائیں اور گناہ سے بچنے والے بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کا کوئی جھٹکا ہمیں مہلت نہ دے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے کے اندر کوئی یہ جھٹکا آ جائے اور پتہ چلے کہ یہ محلہ تھا، یہ مکان تھا، یہ بلڈنگ تھی، اس میں رہنے والے تھے،
اس بستی کو آباد کرنے والے تھے. اس ملبے کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے ہیں یہ اس ملبے کے اوپر تھے. ہم تھے میں نہ ہو جائیں, مرحوم میں نہ ہو جائیں. ہونا تو ہے ہی ایک دن, لیکن توبہ تو کر لو یار, سچی توبہ کر لو, اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رب کو راضی کر لو. اتنا کریم ہے, اتنا کریم, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. سچی توبہ لمحے بھر کی بندہ لاتا ہے, عمر بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. اتنا کریم ہے, رحیم ہے, فضل والا ہے. مہلت بھی ملی ہوئی ہے, موقع بھی ملا ہوا ہے. اللہ کی توفیق سے توفیق بھی ملی ہے کہ ہم مطلب کہ کچھ اس طرح کا ذکر کر بھی رہے ہیں. آپ کو بھی توفیق ملی, مجھے بھی توفیق ملی. بیٹے ہیں, سن رہے ہیں, بول رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والی کوئی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اخلاص نصیب کر دے. بس مجھ گناہ گار کے لیے تو آپ دعا کرو, اللہ بس سدھرنا نصیب کر دے, اخلاص نصیب ہو جائے, اخلاص نصیب ہو جائے, حب جاں سے جان چھوٹ جائے. بس ایک کاش میرا ہر عمل بس اللہ کے واسطے ہو جائے. کاش 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 اخلاص ایسا عطا ہو جائے. کاش میرا عمل بس تیرے واسطے ہو. میرا عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا عطا الہی کر اخلاص ایسا عطا الہی. کاش, 100 کروڑ کاش وہ لوگ جو دولت کے لیے, شہرت کے لیے, گلیمر کے لیے, نبود و نمائش کے لیے, اپنی شہرت و واہ چاہنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے وغیرہ وغیرہ گناہ کا کام کرتے ہیں, گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں, گناہوں بھرے پروگرام کرتے ہیں, بے پردگی کرتے, بے پردگیاں کرواتے ہیں, گانے, موسیقی, طرح طرح کی اس طرح کی تباہیاں مچاتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کو اپنے پیچھے گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. کاش ایک کاش زلزلے کے یہ جھٹکے ان کے اندر بھی کوئی ایسے جھٹکے لے آئے کہ یہ بھی مان جائیں اور اپنی اس بے پردگی سے, اپنی اس بے شرمی سے, اپنی اس بے باکی سے, اپنے جھوٹے انداز سے, اپنی اس تمام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش وہ طبقہ بھی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائے اور بس آج ابھی اسی وقت ختم کر دے, چھوڑ دے اس طرح کے سارے دھندے کام کاج اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے. کہ کیا عجب کہ آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو, ہم دنیا سے جائیں, ہماری برسی پر لوگ قرآن پڑھیں, نہ کہ ہماری برسی پر لوگ گانے چلائیں. تو سوچئے سوچئے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے, مسلمان کو اس کاموں کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں اگر وہ سمجھنا چاہے تو. یہ تو موقع ہے, زلزلے آئیں, عارضی خوف کی کیفیت اگر آپ میں بھی ہے تو براہ کرم اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور پلٹ آئیے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف اور چھوڑ دیجئے یہ تمام بے پردگی, بے حیائی کے یہ جتنے بھی کام کاج, گانے باجے, موسیقی کے شروع کیے ہوئے ہیں, چھوڑ دیجئے. دیکھیے نا, کوئی ہے جو مسجد سے آواز دیتا ہے تو لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں, کوئی ہے کہ کہیں گانے کی پکار اٹھاتا ہے تو لوگ گانا سننے کے لیے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور ایک شخص ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی بھی تقسیم ہے کہ جنت پہ بلانے والے کو لبیک کہتے ہوئے جنت کی طرف چل پڑتے ہیں, نماز کی طرف, اور اللہ کے رضا پانے والے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں. کوئی جہنم کی طرف بلا رہا ہے تو اس کے پکار پر بھی دوڑے پڑتے ہیں اور معاذ اللہ جہنم کی طرف دوڑے پڑتے ہیں. نصیب کی بات ہے. بس اللہ ہمیں اپنی فرما برداری اور عبادت کے لیے قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چکوال شہر سے ناظر اقبال اتاری عرض کر رہا ہوں. ہمارے شہر میں بھی اس کے زلزلے کے جھٹکے کچھ محسوس ہوئے ہیں, کچھ نقصان کی خبر بھی آئی ہے, تو زلزلے سے حفاظت کا کوئی مدنی نسخہ عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلزلے کے حوالے سے یہ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے, زلزلے اور اس کے اسباب. یہ رسالہ اگر اللہ کرے کہ آپ کو میسر آ جائے مکتبۃ المدینہ سے اور یہ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے, تو امید ہے کہ اس میں سے آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے مدنی پھول مل سکیں گے کہ جس میں زلزلے سے بچنے کے کچھ روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہوں گے. البتہ اپنے گھر کی دیوار پر یا ظاہرو لکھ لیجئے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دیوار گرنے سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. یا ظاہرو, یا ظاہرو, یا ظاہرو, ظاہرو دعا سے ہے, یا ظاہرو لکھ لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دیوار گرنے سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی ساتھ استغفار کرتے رہے اور یا سلاموں کا ورد کرتے رہے, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ یا وکیلو, یہ ڈنڈی والا جو چھوٹا کا وکیل جس سے لکھتے ہیں, وکیل صاحب, وکیل جو لکھتے ہیں, یا وکیلو, یا وکیلو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ آفتوں سے پناہ پائے. تو یہ بھی ایک آسان روحانی علاج ہے, یا وکیلو. تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی یہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں یہ حاضر تھے, جہاں ان کو زلزلے کی اطلاع ملی. وہاں سے بھی انہوں نے کچھ اپنے تاثرات ہمیں بھیجے تھے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. نیچر پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم دہلی میں موجود ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر موجود ہیں, اور ابھی دوران حاضری مزار قرآنوار پر حاضری کے دوران ہی یہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے وطن پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں اور ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں, اور نقصان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. ان مبارک درباروں پر ہم التجا کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم پاک و ہند اور دیگر ممالک جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو زلزلے کے جھٹکوں سے محفوظ فرمائے, نقصان سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم جن کا نقصان ہوا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ استغفار کا وقت ہے, ہم یہاں استغفار کر رہے ہیں, آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں استغفار کرتے رہیے. رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اگر آپ کے قریب کچھ لوگ زخمی ہیں, اگر آپ کے قریب کچھ لوگ پریشان ہیں, جا کر ان کی مدد کیجیے, مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے اور اس کی برکتیں لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے, آفتوں سے, مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت نے بھی اپنے اس موقع پر تاثرات بھی دیے ہیں اور دعائیں بھی کی ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک ہمارے لیے عبرتناک خبر ہے کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مختلف مقامات پر اور ہند میں بھی کہیں کہیں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, کہیں کم کہیں زیادہ, اور اس میں نقصانات بھی ہونے کی اطلاعات ہیں. ہاں, یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, اور ایسا ہے بھی کہ زلزلوں کا سبب سائنس کچھ بھی کہے, لیکن زلزلوں کا سبب یہ گناہ,
या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता जहाँ जहाँ जल्जला आया और आशिकान रसूल का जहाँ जानी माली नुकसान हुआ, सब पर रहम करम फरमा। तमाम मुसलमान जल्जला ज़दागान की मग़फ़िरत फरमा, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह इनका जो भी नुकसान हुआ इलाहुल आलमीन इसका नियामल बदल अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तुझसे आफियत 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 का सवाल करते हैं। परवरदिगार हमको सच्ची तौबा नसीब कर दे और इन आफात व बलियात से हमारी हिफाजत फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ वीडियो तासुरात हैं, आइए वो भी देखते हैं। जी हम सबसे ऊपर खड़े थे 5वें फ्लोर पे, तो बैठे हुए थे, फ़ोन कर रहे थे, तो यकदम जो है ना हमें जो झटका सा मालूम हुआ। 2 मिनट इंतज़ार किया कि अभी रुक जाता है, नहीं रुका। फिर हम दौड़ गए पीछे ऊपर, सबसे ऊपर छत पर। तो ऊपर हमने जो देखा बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ोर ज़ोर से जो बिल्डिंग है वो हिल रही थी। तो हमने जो है कलमा पढ़ लिया कि बस ये जो है ना आखिरी है लम्हा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजर हूँ। यहाँ पे जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त हम अपनी वर्किंग कर रहे थे। कुछ लम्हों बाद जो है इसकी शिद्दत तेज़ होती गई और हम अस्तगफिरुल्लाह का वेट करते हुए यहाँ से बाहर भागे। हमें बस यही फील हो रहा था अंदर कि ये हमारे जो है आखिरी लम्हात चल रहे हैं। खाक में अहले शाम कैसे कैसे मकीन हो गए, लामकान कैसे कैसे हुए नामवर पे निशान, कैसे कैसे जमीन। आज ये जो ज़लज़ला आया है, इस ज़लज़ले के बारे में हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना। और हम जब ये दुकानें छोड़ के गली के अंदर बैठे तो एक किस्म का क़यामत का मंजर था और दिमाग हर चीज़ बंद हो चुकी थी। किसी के मुंह पे कलमा और किसी के विर्द था अस्तगफार, और कई कहकशा लगा रहे थे। ये जो मंजर था ना, ये देख के तो हमें तो ऐसा लग रहा था ज़मीन फटे। तो ऐसा क्यों है? ये इबरत क्यों नहीं हासिल करते लोग? ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब ही था ये, और अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है हमें इस बारे में। वो लोग भी जो कभी कभी किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं हुए थे, वो भी अब खौफज़दा हो गए और बाहर निकल गए और इस्तग़फ़ार करना शुरू हो गया। मीन के ये चीज़ें देखने बाद उनका अपने रब याद आया, जबकि आम रूटीन लाइफ में किसी को अपने रब की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, वो कोई कुछ नहीं कर रहा। वाक़या जो हमने देखा हमारे लिए इबरतनाक, फहाशी, बेहयाई, बेअदबी आम है। हमें चाहिए कि इस पे हम गौर व फिक्र करें, अपने आने वाली नस्ल की भी अच्छी तरबियत करें। जब ज़लज़ला आया उसके बाद टीवी चैनलों के ऊपर ये बताया गया कि 24 घंटे के बाद फिर ज़लज़ले की वो आने का अंदेशा है। हैज़ पाकिस्तानी कौम को चाहिए इस्तग़फ़ार करें, जितना कर सके करें। ज़लज़ले में किसी की बाप चला गया, किसी की बहन चलेगी, किसी की माँ चलेगी। ये बात दुरुस्त है कि ज़लज़ला आया और जो हमारे माशरे में जो बेहयाई और फहशी और दीगर चीज़ें आम हैं, बढ़ रही हैं, इनको रोका जाए। मैं तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन से ये सवाल करता हूँ कि इसको रोकने में हम सब ने अपना क्या क्या किरदार अदा किया। हम सब अपना किरदार अदा करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़र्क आएगा। बस ये ज़हन बना ले, अपना किरदार अदा करना है। और गुनाहों की फ़हरिस्त का कुछ खाका मैंने आपके सामने खींचा था, उसमें देख लीजिए हम खुद किन किन गुनाहों में मुब्तला होते हैं। जो लोग इस बात के तासुरात या जज्बात रखते हैं कि लोग बुराई और गुनाह नहीं छोड़ते, वो अपने वजूद को भी देखें कि हमारे वजूद के अंदर कितने गुनाह और बुराई और बदअखलाकी रची बसी हुई है। तो ये अपनी ज़ात से, अपने घर से, अपनी आने औलाद से ये साबिर निकी की दावत का सिलसिला शुरू करें और इस साल इंशाअल्लाह इसको आम करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हमारे किरदार में, हमारे घर बार में आपको बेहतरी नज़र आएगी। एक बड़ी मालूमात की बात मैंने किताब में पढ़ी थी, जो आज के सिलसिले के हवाले से मैं लेकर आया था, कि मालूमात ये थी कि जब ज़लज़ला आता है तो क्या ज़लज़ले आने से पहले जानवरों का रवैया तब्दील होता है। तो इसके मुतालिक ये अर्ज़ थी कि ज़लज़ला आने से पहले कुत्ते, बिल्ली,
सांप और घोड़ों का रवैया गैर मामूली तौर पर तब्दील हो जाता है। तो परिंदे आम तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बिल्लियों का इंतहाई तकलीफ दे अंदाज से मुसलसल रोना एक आम मुशाहिदा है। तो ये जो अलामत थी, ये ज़लज़ले के हवाले से जब मैं मुताला कर रहा था तो इससे ये एक अलामत सामने आई थी कि जब ज़लज़ला आता है तो इस तरह की जानवरों में कैफियतें तब्दील हो जाने की इत्तलात है। तो ये महसूस कर लेते होंगे ज़लज़ले के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें, और इनकी कैफियतें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन ज़लज़ला आने के बाद हमारी कैफियत तब्दील नहीं होती। क्या बनेगा हम लोगों का? अल्लाह 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 ताला हम सबको गुनाहों से बचना नसीब फरमाए। कुछ मुनाजात के एक दो अशार सुना दीजिए यार। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता करे। मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे, लाज रख मेरे दस्ते दुआ की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। मैंने माना के सबसे बुरा मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ, मैंने माना के सबसे बुरा हूँ, मैं सुधरना खुदा चाहता कसूर खता की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। और बात इसियां से मैंने बिगाड़ी, दिल की हाथों से बस्ती उजाड़ी, बात इसियां से मैंने बिगाड़ी, दिल की हाथों से बस्ती उजाड़ी, रहमत की अफ़्व अता की, लुत्फ़ रहमत की अफ़्व अता की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। नफ्स ने लज़्ज़तों हंसाया, मुझ पे लुत्फ़ो करम हो खुदाया, नफ्स ने लज़्ज़तों में हंसाया, मुझ पे लुत्फ़ो करम हो खुदाया, दिल से चाहत मिटा
سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے جرم و قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے امیر اہل سنت نے بھی اپنے اس موقع پر تاثرات بھی دیے ہیں اور دعائیں بھی کی ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ افسوسناک خبر ہر طرف پھیل چکی ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں پنجاب جو کہ بہت ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں مختلف مقامات پر زلزلہ آ گیا ہے اور نہ جانے کتنی جانیں اس میں تلف ہوئی، مالی نقصان بھی ٹھیک ٹھاک ہوا. ہمارے گناہوں کی نحوست، کیونکہ زلزلہ آتا ہی گناہوں سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ زلزلہ زدگان عاشقان رسول پر اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں جو پنجاب میں زلزلہ آیا ہے، جتنے مسلمان اس میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان بیچاروں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. یا رب العالمین. یا اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرما. آمین یا رب العالمین. رب کریم ان کا جو کچھ مالی نقصان ہوا، یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما. آمین. ان زلزلہ زدگان پر اپنا خاص فضل فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ان بیچاروں کی اس مشکل کو آسان کر دے. آمین یا رب جو بے گھر ہو گئے آمین. ان کو گھر عطا کر دے. جن کا آمین. مال تلف ہو گیا ان کو مال عطا کر دے. آمین. جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے. آمین. الہ العالمین ہم گناہگار بندے ہیں. یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے آمین. اور ہمیں نیکوکار بنا دے. آمین. یا اللہ اس زلزلے کو ہمارے لیے سامان عبرت بنا آمین. تاکہ ہم گناہوں سے سچی توبہ آمین. کریں اور تیری عبادت کریں. آمین. پروردگار
हमारे बेनमाजी नमाजी बन आमीन। इलाहुल आलमीन। जो रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं रखते वो रमज़ान शरीफ के रोज़ों का अहद करें, जितने क़ज़ा हुए वो भी अदा करें। इलाहुल आलमीन जो ज़कातें पूरी नहीं देते काश वो ज़कातें देने वाले बन आमीन। जाएं। इलाहुल आलमीन हमें हर गुनाह से बचा ले, परवरदिगार बचा ले, हमारे हाल पर रहम कर, आमीन। हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। आमीन। या अल्लाह जितने ज़ख्मी हैं बेचारे रूह ब सेहत हो जाएं। आमीन। इलाहुल आलमीन सब पर फज़ल व करम फरमा। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और रोज़ाना कम से कम 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करें। इस्तिग़फ़ार से भी मुसीबतें दूर होती हैं। अपने घर की दीवार पर या ज़ाहिरो लिख लें, हर दीवार पर या ज़ाहिरो लिख लीजिए, इंशाअल्लाह दीवार नहीं गिरेगी। चाहे वो ज़ल्ज़ला हो चाहे वैसे भी हो, तो इंशाअल्लाह दीवार की हिफाजत होगी। और चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ते रहें कि दुरूद शरीफ पढ़ने से रहमत का नुज़ूल होता है। जब बंदा रहमतों में ढका रहेगा तो आफतों बलाओं से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग की हिकायत है कि वो जंगल बियाबान में दरिंदे थे, वहाँ रात अकेले सफ़र में, अब चारों तरफ दरिंदों का हिसाब किताब था, तो इन्होंने बस इनको याद आ गया हदीस शरीफ कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10 बार रहमतें नाजिल होती है। तो इन्होंने फरमाया बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा और अल्लाह की रहमत मुझे ढांप लेगी। चुनांचे ऐसा ही वो दुरूद पाक पढ़ते रहे और रात भर इनको किसी दरिंदे ने कुछ भी ना कहा, किसी ने नहीं छेड़ा, रात उनकी अमन के साथ गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रही है तो नमाजों का भी इंशाअल्लाह ज़ौक़ बढ़ेगा और दुरूद पाक पढ़ने का भी शौक़ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों भरी सुन्नतों भरी ज़िंदगी अता फरमा। मिले सुन्नत की दुआएं अल्लाह ताला हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए और जो दुखियारे मुसलमान इस आफत का शिकार हुए हैं तो जिन जिन से हो सके उनकी मदद करने की भी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा।